الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. رواه الإمام الترمذي في سننه. محترم حاضرین، مسلمانوں کے لیے اس دنیا میں ہر دور میں، ہر زمانے میں مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں اور فتنے تسلسل کے ساتھ آتے رہتے ہیں. مسلمان اپنی زندگی میں کئی مراحل میں آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ آزمائشیں اس مسلمان کو نکھارتی ہیں، مسلمان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں. کئی مرتبہ انسان مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام سے دوری اختیار کر لیتا ہے، عبادات سے دوری، معاملات میں خرابی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے دوری اختیار کرنا. کہنے کے لیے وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کا گھرانہ مسلمان ہوتا ہے، اس کا خاندان مسلمان ہوتا ہے، لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ اسلام کی کن باتوں پر وہ عمل کر رہا ہے تو پتہ چلتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ نمازوں کا اہتمام ہے، حتیٰ کہ رمضان کے مہینے میں روزے بھی نہیں رکھے جاتے. تو ایسے لوگوں کو کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی میں ان کو آزمائشوں میں مبتلا کر کے، بعض فتنوں میں مبتلا کر کے ان کو صحیح راہ کی طرف، اسلام کی طرف مائل کرنے کا موقع عنایت کرتا ہے. اور پھر آدمی کسی حادثے کی وجہ سے، کسی فتنے کی وجہ سے، کسی مسئلے کی بنا پر اپنے آپ پر غور کرنے لگتا ہے، سوچنے لگتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولتا رہا، میں ابھی تک نمازوں سے غافل رہا، مجھے نماز پڑھ لینا چاہیے، مجھے اللہ کو یاد کر لینا چاہیے. پھر وہاں سے اس کی زندگی اسلام سے منسلک ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ اب دین کے کاموں میں لگا ہوا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور یہ موت اور اس درمیان کا جو عرصہ ہے، یہ انسان کی آزمائش کے لیے بنایا ہوا ہے، تاکہ یہ پہچانے، یہ سمجھا جا سکے، اسے خود بھی سمجھ میں آئے، قوم کو بھی سمجھ میں آئے، یہاں تک کہ اس کے اعمال نامے بھی اس طرح سے لکھے جائیں کہ ایکم احسن عملا،
کہ دنیا کے الگ الگ حادثات کو دیکھ کر کم سے کم عبرت کون حاصل کرتا ہے؟ کس کی آنکھیں کھلتی ہیں؟ کون اپنی زندگی کا مراجعہ کرتا ہے؟ اور کون مردہ ضمیر والا انسان ہے؟ کس کا ضمیر مر چکا ہے اور کون زندہ ضمیر والا انسان ہے؟ تو دنیا میں حادثے بعض مرتبہ انسانوں کو ہوشیار کر دیتے ہیں، انسانوں کی آنکھیں کھول دیتی ہیں، اور اس طرح سے انسان صحیح راہ پر آ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں مسلمان کبھی ذاتی طور پر اپنی اکیلی کی زندگی میں آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی اس کے اطراف میں رہنے والے جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی بیوی ہیں، شوہر ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ماں باپ ہیں، ان لوگوں کی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان کی وجہ سے کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور کبھی ان سب میں اگر خوشحال رہیں، یہاں کوئی پریشانی نہ ہو، تو عمومی طور پر پوری قوم کے مسئلے کو لے کر پریشان ہوتا ہے۔ جیسے بعض مرتبہ ہم ہندوستان کے اندر بعض مسائل کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں، ملک کا ہر مسلمان اس سے تکلیف محسوس کرنے لگتا ہے کہ ملک میں یہ قانون بن گیا، ملک میں وزیر اعظم نے ایسا اعلان کر دیا، ملک کے وزیر داخلہ نے یہ بیان دے دیا، ملک کی سرکار یہ کام کر رہی ہے، ملک میں فلاں تنظیم ہمارے خلاف وہ کام کر رہی ہے، اسلام کے خلاف یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ میرا اپنا ذاتی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ پوری قوم کا، ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پوری قوم آزمائش میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور سب پھر جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اب وہ اسلام 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 کی حفاظت، دین کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، دین کی حفاظت، یہ نعرے لگاتے ہوئے وہ باہر نکلتا ہے، اس کا ضمیر جاگنے لگتا ہے، اور اس کا دل اسے ملامت کرتا ہے کہ ہم نے کچھ کوتاہیاں ایسی کی تھی کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ مصیبتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، ہم نے کچھ ایسے کام پہلے کیے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو آدمی کو احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس ہی ہمارے ایمان کے لیے کافی ہے۔ یہ احساس اگر جس دن ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، جب ہمیں یہ محسوس ہونے لگے کہ ہاں مجھ میں کوتاہی ہے، مجھے ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ احساس انسان کو کامیاب کرتا ہے، یہ احساس انسان کو صحیح راہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو انسان میں احساس نہیں ہوتا ہے، جس میں کوئی شعور نہیں ہوتا ہے، مردہ ضمیر ہوتا ہے، خاموش قسم کا ہوتا ہے، جامد ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کی زندگی میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ابھی قریب میں آپ نے دیکھا کہ دنیا کے ایک علاقے میں ایک شخص نے ہمارے قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ایسے اچھالا، پھر اس پر اس کی بے حرمتی کی، اس کو آگ لگائی، اور باقاعدہ یہ کام اس نے بند کمرے میں نہیں کیا۔ اسے اگر قرآن کی بے حرمتی کرنی ہی تھی تو وہ بند کمرے میں لے جا کے قرآن پھاڑ کر جلا دیا ہوتا، لیکن اس نے باقاعدہ میڈیا میں ایسے لوگوں کے سامنے جو دنیا میں میرے اس کام کو پھیلا سکیں، ان لوگوں کے سامنے یہ کام کیا۔ مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد صرف قرآن کو جلانا، قرآن کی بے حرمتی نہیں تھی، مقصد یہ تھا دنیا کے تمام مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا۔ ورنہ قرآن سے اگر دشمنی ہوتی، قرآن ہی سے نفرت ہوتی، تو اپنے گھر میں کہیں گڑھا کھود دیتا، وہیں دفن کر دیتا، باہر سے دکانوں سے قرآن خریدتا، اپنے گھر میں لے جا کے جلا دیتا، سب کی نظروں سے چھپا کر، بالکل چھپ چھپ کر یہ کام کرتا رہتا، تو کوئی اس کو نہیں پوچھتا۔ لیکن اس نے جو حرکت کی، وہ حرکت لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے، ٹیلی ویژن کے سامنے، کیمروں کے سامنے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میرا مقصد صرف قرآن کی توہین نہیں ہے، اس کی توہین کے ساتھ ساتھ دنیا میں جہاں جہاں اس کی عقیدت رکھنے والے، اس سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کو نقصان پہنچانا، سب کے دل کو ٹھیس پہنچانا۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی کوئی برا واقعہ ہوتا ہے، برا حادثہ پیش آتا ہے، لیکن آدمی کو اسی سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ کہیں ہم راہ چلتے چلتے پھسل جاتے ہیں، لیکن وہ پھسلنے سے ہی ہمیں ایک بہت بڑا سبق مل جاتا ہے، اور ہم تجربے کار بن جاتے ہیں۔ ہم کو تجربہ نہیں تھا، اب تجربہ آ گیا۔ ہم پہلے مجرب نہیں تھے، اب مجرب ہو گئے۔
ہم پہلے خطرات میں گھرے ہوئے تھے، اب ہم خطرات میں ہوشیار ہو گئے۔ تو بعض مرتبہ حادثے انسان کو مجرب بنا دیتے ہیں، اچھا بنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، یہ واقعات مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر اسلام کی طرف راغب کرنے والے ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، اس سے تکلیف ہوگی۔ آج ہمارے اس جمعہ کے خطبے کا موضوع ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق تھا، لیکن یہ جو نیا حادثہ پیش آیا تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا موضوع بدل دیا جائے۔ تو ہم نے سوچا کہ قرآن مجید کی اہمیت کے بارے میں، قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، اس کی کیا عظمت ہے، کون سی کتاب ہے یہ، اس کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ کتنا مختصر اور اتنا جامع تعارف پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر۔ یہ قرآن مجید رب العالمین کی جانب، عالمین کے رب کی طرف سے، جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، ساری جہاں کو جو پال رہا ہے، ہر انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، انسان ہو یا جانور ہو، سب کو جو پالنے والا ہے، یہ اس نے اس کو نازل کیا ہے۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ اللہ، یہ مسلمانوں کے رب کا ہے، یہ مسلمانوں کے رب نے نازل کیا، ایسا نہ کہنا، یہ رب العالمین نے نازل کیا ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مطلب یہ ہوا کہ جب سارے جہاں کے پالنے والے کی یہ نازل کردہ کتاب ہے، اس کتاب کا احترام کرنا سارے جہاں کے لوگوں کے لیے ضروری ہے، سارے جہاں کے لوگوں کے لیے ضروری ہے، تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور پھر یہ کتاب ایسے ہی نازل نہیں کر دی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام، ایک امین شخص، جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار، جو زمانے قدیم سے تمام انبیاء کے پاس وہی لے کر نازل ہوتے تھے، وہی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کو وحی کی شکل میں لے کر آئے۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور پھر کہاں نازل کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اس لیے کہ جو چیز دل میں داخل ہو جائے وہ چیز پائیدار ہوتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل ہونے کے بعد یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ وہ آپ کے دل پر نازل ہو گیا، دل میں ثبت ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ آپ بعض مرتبہ نازل ہونے کے بعد چند آیتیں دہرانے لگتے تھے، آپ دہرانے لگتے تھے، اللہ نے کہا نہیں، آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف سن لیجئے، آپ پر جو نازل ہو گیا بس اتنا ہی کافی ہے، یہ چیز آپ کے لیے ہمیشہ محفوظ ہو جائے گی۔ اور پھر بلسان عربی مبین، قرآن کی جو زبان ہے واضح عربی زبان۔ اب دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرنے والا جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا، عربی زبان میں نازل کیا۔ وجہ کیا تھی؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ اس کتاب کے ذریعے دنیا والوں کو، پوری کائنات والوں کو آپ برائیوں سے روکو، خرابیوں سے روکو، منکرات سے آپ روکو، انہیں جہنم کی طرف جانے والے راستوں سے منع کرو، خیر کا کام۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو انسان بربادی کی راہ پر جا رہا ہے، اس انسان کو برباد ہونے سے بچاؤ۔ اس قرآن کا جو مقصد ہے انسانیت کو بربادی سے محفوظ کرنا، ساری انسانوں کو بربادی سے بچانا۔ اس طرح سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، قرآن سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرنے والا وہی ہے، اسی کا کلام ہے، جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل کیا گیا، نبی پر نازل کیا گیا، اور جو کتاب نازل کی گئی وہ عربی زبان میں۔ بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہیں یہ چاروں چیزوں کی توہین کی جاتی ہے، کبھی رب کی توہین ہوتی ہے، کبھی جبرائیل علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور کبھی قرآن مجید کو، اور قرآن کی زبان چونکہ عربی ہے اس لیے ساری دنیا کے اندر عربی زبان کی اور عربوں کی توہین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
اتنا یعنی جہاں انسان کے سامنے جتنی مقدس چیزیں آ جائے تو بعض شرپسند عناصر اس کی تقدس کو پامال کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں. اور یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا جب آپ کعبے کے سامنے جاتے، نماز پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، کفار مکہ مشرکین مکہ وہاں نزدیک آتے، دیکھتے کہ محمد قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو لوگ وہاں آ کے چیخنا، چلانا، تالیاں بجانا، نبی کے اطراف میں کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے تھے. کبھی ہم نے بھی دیکھا ہے آج کل بعض جگہوں پر کوئی انسان نماز پڑھتا رہتا ہے اور کچھ ایسے شرپسند عناصر اس کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس کے نماز میں خلل واقع ہو، اس کا قرآن سنا نہ جائے. یہ طریقہ پہلے بھی ہوا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور مشرکین مکہ میں سے چند افراد وہاں اطراف میں جمع ہو جاتے تھے اور جو چیختے تھے، چلاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، آوازیں کستے تھے تاکہ ان کی آواز کسی دوسرے کو سنائی نہ دے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کفار مکہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن مت سنو، یہ قرآن نہ سنو، یہ محمد یہاں کھڑے رہ کر قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن مت سنو. والغوا فيه، اور یہاں اگر کبھی تم وہاں پہنچ گئے وہاں شور مچاؤ، ایسے شور مچاؤ، ایسے شور مچاؤ کہ اس کی آواز پست ہو جائے، تمہاری آواز بلند ہو جائے اور کچھ سمجھ میں نہ آئے. بعض مرتبہ ہماری مسجدوں کے سامنے سے بھی لوگ گزرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے تو باہر زور سے بازے بجاتے ہیں، بلند آواز سے شور مچاتے ہیں تاکہ مسجد میں پڑھا جانے والا یہ کلام یا ہمارے مینار سے بلند ہونے والی وہ اذان، اس کی آواز پست ہو جائے اور شور مچانے والوں کی آوازیں بلند ہو جائیں، لوگوں کو سنائی نہ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، کفار مکہ شہر کے باہر سے آنے والے لوگوں کو باقاعدہ پکڑ پکڑ کر تنبیہ کرتے تھے کہ آپ ہمارے شہر میں آئے ہو، ہمارے مہمان ہو، آپ یہاں رہیے، یہاں کعبے کا طواف کیجئے، آپ کو جب تک یہاں رہنا ہے آپ یہاں قیام کیجئے، آپ کی مہمانی، آپ کی مہمان نوازی یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو کھلانا پلانا یہ ہم سب کام کریں گے. لیکن ایک درخواست ہے، ہمارے شہر میں محمد بن عبداللہ نام ایک شخص، اس شخص سے ملاقات نہ کرنا، اس کی باتیں نہ سننا، اس کے قریب نہ جانا. اس طرح سے ہر آنے والے کو بتایا جاتا تھا. کہتے ہیں یمن سے قبیلے دوس کے ایک سردار، ایک بہترین زبردست شاعر انسان، فصیح و بلیغ زبان والا انسان، اپنے علاقے کا مشہور و معروف انسان، مکہ والے بھی اس کی عظمت کو جانتے تھے. وہ مکہ کی طرف آ رہا تھا، مکے والوں کو پتہ چلا ایک بڑا انسان ہمارے شہر کی طرف آ رہا ہے. انہوں نے شہر سے باہر نکل کر ان کا پرجوش استقبال کیا. استقبال کر کے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے مہمان ہو، آپ ہمارے شہر میں آئے ہوئے ہو، یاد رکھنا ہمارے شہر میں ایک آدمی ہے، انہو یفرق بین المرء و ابیہ ویفرق بین الرجل و اخیہ یفرق بین الرجل و زوجتہ. وہ انسان ہمارے شہر کے اندر گھروں میں دراڑیں پیدا کرتا ہے، میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں، بھائی بہن میں. اس طرح سے یہ انسان تفریق پیدا کرتا ہے. اس کی زبان میں بلا کی جادو ہے، بلا خطرناک اس کی تاثیر ہے، جو انسان سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کی سرداری کے خیر خواہ ہیں، آپ کے قوم کے خیر خواہ ہیں. دیکھو آپ آ رہے ہو تو اس انسان سے آپ ملاقات نہ کرو، ورنہ آپ بھی برباد ہو جاؤ گے، آپ کی سرداری برباد ہو جائے گی. اب انسان کی سرداری جہاں برباد ہونی ہو تو انسان کیوں بھلا کسی چیز کو برداشت کرے. انہوں نے فوراً روئی لیا، کانوں میں روئی بھر لیا تاکہ کان مکمل بند ہو جائیں، اور اس طرح سے کعبے میں گئے. چونکہ کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، مشرکین الگ الگ علاقوں سے، دنیا کے الگ الگ خطوں سے آتے تھے کعبے کے اندر کے بتوں کا طواف کرنے کے لیے، ان کی پوجا کرنے کے لیے. وہاں پہنچے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، دیکھا قریب میں ایک آدمی
کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا یہ عبادت کا طریقہ ذرا ہمارے طریقے سے الگ ہے، اچھا لگا، تو کہتے ہیں کہ میں بغیر قصد و ارادے کے ان کی طرف کھینچا جا رہا تھا، میں ان کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں، اور وہاں نزدیک جا کر میں کھڑا ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، میرے کان میں روئی لگی ہوئی ہے، لیکن تھوڑی سی آواز پہنچ گئی، آواز پہنچی تو میں وہیں سکتے میں آ گیا، اور اسی جگہ مسلسل سنتا رہا، یہاں تک کہ جب ان کی نماز ختم ہوئی، کہتے ہیں وہ اپنے گھر گئے، میں چپکے چپکے پیچھے پیچھے ان کے گھر چلا گیا، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد ان سے کہا محمد آپ کی قوم نے مجھے ایسی تاکید کی تھی کہ آپ سے نہ ملوں، لیکن میں نے سوچا میں تو بڑا شاعر انسان، بڑا عقل مند انسان، بڑا سردار انسان، فصیح و بلیغ زبان والا انسان، بھلا آپ کی زبان میں ایسی کون سی چیز ہے کہ میں آپ کی بات سن کر آپ کا ہو جاؤں؟ مجھے بھی تو عقل ہے، مجھے بھی علم ہے، میرے اندر بھی صلاحیت ہے، اچھی بات ہوگی تو سن لوں گا، بری بات ہوگی تو چھوڑ دوں گا، بس اسی نیت سے میں نے آپ کے قریب آ کر آپ کی آواز سن لی۔ مجھے پھر سے سنائیے آپ وہاں کیا پڑھ رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیتیں سنائی۔ صہیب طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں سورہ فلق سورہ ناس سن رہا تھا، اور میری زندگی کے اندر ایسے تبدیلی آ رہی تھی جیسے آپ کی سورہ ختم ہوئی، میں نے کہا ہے محمد اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں کلمہ پڑھ لینا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کر لینا چاہتا ہوں۔ اسی جگہ پر طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ قرآن کے بارے میں اس طرح کا چرچا کرنا کہ قرآن غلط کتاب ہے، قرآن میں فلاں چیزیں ہیں، قرآن میں فلاں برائیاں ہیں، قرآن میں فلاں اور فلاں ہے، یہ ہر زمانے میں لوگ کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جتنا اس کے خلاف بولا جاتا ہے، اسے قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کتاب کو قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ایک بڑا حادثہ ہوا تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک بڑا حادثہ ہوا تھا، اس حادثے کے بعد باقاعدہ پوری دنیا میں انقلاب آیا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا وہ ملک ساری دنیا کے مسلمانوں کو ختم کر کے رکھ دے گا، ایک ملک کو تو برباد کر ہی دیا اس نے، لیکن وہیں کے باشندے کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سب سے تیز پھیلنے والا دین اسلام ہے۔ جس ملک نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کرنے کی ٹھان لی تھی، اسی ملک میں اسلام سب سے تیز پھیلتا ہے، لیکن ضرورت ہماری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے لوگ منع کرتے تھے، لوگ سننے والوں کو روکتے تھے، قرآن کے بارے میں کہتے تھے قالوا ھذا اضغاث احلام، یہ خواب کے واقعات ہیں، یہ ادھر ادھر کے خواب کی باتیں ہیں، کبھی کہتے یہ شاعر ہیں، یہ محمد شاعر ہے، شاعری کی باتیں کرتا ہے، کبھی کہتے یہ مجنون ہے، یہ جنون والی باتیں کر رہا ہے۔ کفار مکہ اس طرح کی باتیں قرآن کے بارے میں کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثبت انداز میں اپنا قرآن پڑھتے رہتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ لوگ اپنی باتیں کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، لوگ الزامات لگا رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم سچائی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ نبی کا جو طریقہ تھا مثبت طریقہ، اس مثبت طریقے کی وجہ سے اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کے اندر جو سب سے بڑے دشمن سمجھے جاتے تھے، ایک ابو جہل، دوسرے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے بڑے مخالف تھے، اور تیسرے اخنس بن شریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑے دشمن ہوا کرتے تھے۔ یہ تین افراد، ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریق، تینوں بزرگ ہیں، مکہ کے بڑے لوگوں میں، سرداروں میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک رات ابو جہل نے سوچا کہ محمد جو کلام پڑھ رہے ہیں میں سن لیتا ہوں، لیکن کیسے سنوں؟ لوگ مجھے دیکھیں گے، ہمارا سردار قرآن سن رہا ہے تو پھر لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے، قوم کو پتہ بھی نہ چلے اور میں قرآن بھی سن لوں۔ رات کی تاریکی میں چپکے سے ابو جہل اپنے گھر سے نکلے اور کعبے کے پاس پہنچ گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. ادھر دوسرے گھر میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے سوچا کہ سن لیتا ہوں محمد کیا پڑھتے ہیں. وہ اپنے گھر سے نکلے, لیکن نکلنے سے پہلے وہ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کوئی مجھے دیکھ لے, کوئی مجھے دیکھ لے, ورنہ لوگ کہیں گے ابو سفیان مکے کا سردار نبی کا کلام سننے کے لیے رات میں جاتا ہے. سب کی نظروں سے چھپا کر ایک کنارے جا کر چپکے سے بیٹھ گئے اور نبی کا کلام سننے لگے. تیسرے گھر میں اخنس بن شریق, وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں, وہ سب کی نظروں سے چھپا کر کعبے کے قریب میں جا کر وہاں قرآن سنتے ہیں. تینوں بیٹھے ہوئے ہیں. ابو جہل کو ابو سفیان نظر نہیں آتے, ابو سفیان کو اخنس بن شریق نظر نہیں آتے. تینوں الگ الگ جگہ ہیں. تینوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اور میں نبی کا کلام سن رہا ہوں. رات کی تاریکی میں کعبے کے سامنے جاتے تھے اور صبح طلوع ہونے تک وہ تینوں وہاں بیٹھے رہتے تھے, تینوں بیٹھے رہتے تھے. جب صبح ہوتی اپنے گھر کی طرف چلتے تو کہتے ہیں کہ جیسے وہ جا رہے تھے تو جاتے جاتے اچانک آمنا سامنا ہو گیا. ابو جہل نے ابو سفیان سے پوچھا تم؟ ابو سفیان نے کہا تم کدھر؟ اخنس بن شریق تم کدھر؟ تینوں آپس میں ایک سوال کرنے لگے تو تینوں نے آپس میں کہہ دیا کہ ہم فنا فنا کام سے آئے تھے. سب چھپانا چاہتے تھے لیکن اب چھپایا نہیں جا سکا. تینوں نے کہہ دیا کہ ہم نبی کا محمد کا کلام سننے کے لیے آئے تھے, لیکن اب کل سے ہم یہ کلام سننے کبھی نہیں آئیں گے. اب یہ وعدہ کرتے ہیں. تینوں نے وہاں وعدہ کر لیا, گھروں کو چلے گئے. رات میں ابو جہل سوچتے ہیں ابو سفیان نے وعدہ کیا ہے, اخنس بن شریق نے وعدہ کیا, وہ تو نہیں آئیں گے, میں چلتا ہوں پھر سننے کے لیے کلام. ابو سفیان سوچتے ہیں کہ ابو جہل بھی نہیں آئے گا, اخنس بن شریق بھی نہیں آئیں گے, میں چلتا ہوں, وعدہ ہوا ہے. ایسی سوچ اخنس بن شریق کی بھی تھی. تینوں اسی سوچ میں اپنے گھر سے پھر نکلے اور رات بھر نبی کا کلام سنا. صبح ہونے کے بعد جب جانے لگے پھر آمنا سامنا ہو گیا. کہاں؟ کہا غلطی ہو گئی, محمد کا کلام سننے کے لیے ہم پہنچے تھے. کہا پھر وعدہ, پھر دوسرے دن وعدہ کیا کہ اب کل نہیں سنیں گے. لیکن کل تیسرے دن پھر آئے تینوں کے تینوں اور پھر رات بھر کلام سنا. جب واپس جانے لگے پھر انہوں نے معاہدہ کر لیا, عہد کر لیا کہ اب کبھی نہیں سنیں گے. اخنس بن شریق سے رہا نہیں گیا, وہ سیدھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کے گھر پہنچے. ان سے کہا ما رأیک عما سمعت من محمد, آپ نے محمد سے جو باتیں سنی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں؟ آپ نے رات میں بہت سی چیزیں سنی ہیں نا, کیا رائے ہیں اس؟ تو انہوں نے کہا سمعت اشیاء اعرفها ما يراد منها وسمعت اشیاء ما اعرفها ما يراد منها. کچھ ایسی باتیں میں نے سنی ہیں جو سمجھ میں تو آئی, جن کے بارے میں جانتا ہوں, اور کچھ ایسی باتیں تھیں اس کے اندر جو میرے سمجھ میں نہیں آئی, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا ہوں. اخنس بن شریق نے کہا میرا بھی حال ہے, میں نے بھی سنا تو کچھ باتیں سمجھ میں آئی, کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئی. پھر وہاں سے ابو جہل کے پاس وہ پہنچے. ابو جہل سے انہوں نے سوال کیا آپ نے رات میں محمد کا جو کلام سنا تھا آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ تو ابو جہل نے کہا ہم بنو مخزوم کے ہیں, یہ محمد بنی عبد مناف کے ہیں. بنو مخزوم اور بنی عبد مناف ان دونوں کی آپس میں جمتی نہیں ہیں. ہمیشہ یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے سبقت لے جاتے ہیں, کوشش کرتے رہتے ہیں, مقابلہ ہوتا ہے دونوں میں. جب انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کیا مکہ شہر کے اندر, ہم نے بھی شروع کر دیا. انہوں نے خیر کا کام کرنا شروع کیا, ہم نے بھی حاجوں کی خدمت کرنا شروع کر دی. ان کے مقابلے میں ہر کام میں ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے. لیکن آج یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں بیننا نبی یاتی الوحی من السماء یاتیہ الوحی من السماء, کہ ہمارے خاندان میں ایک نبی ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اب اس کا مقابلہ ہم کہاں سے کریں گے, میں کس کے بارے میں کہوں میرے خاندان میں کہ ہمارے پاس بھی ایسا آدمی موجود ہے. یہاں ہم ہار گئے, لہذا اب ہم کبھی بھی محمد کی بات مانیں گے نہیں. لا نصدقہ, ہم کبھی اس کی تصدیق نہیں کریں گے.
ابو جہل قرآن سنتا تھا، چھپ چھپ کر قرآن مجید سنتا تھا، لیکن دل میں وہ عداوت تھی، وہ بغض تھا، وہ خاندانی عصبیت تھی۔ تو بعض مرتبہ اس طرح دنیا کے اندر جو حادثے ہوتے ہیں وہ بعض عصبیتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، بعض عصبیتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور یہ عصبیت بھی انسان کی زندگی کو برباد کرتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ابو جہل جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا، ابو سفیان فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے، اخنس بن شریح فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو دنیا کے ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ کتاب انسان کی زندگی میں خوشحالی لاتی ہے۔ نبی نے فرمایا تھا البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان، وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ شیطان انسان کو جسمانی اعتبار سے بھی نقصان پہنچاتا ہے، اندرونی اعتبار سے بھی نقصان پہنچاتا ہے، انسان کا دل و دماغ بدل دیتا ہے، اور انسان سے شیطان اگر دور ہو جائے، شیطان انسان گمراہ نہ کرے تو انسان خوشحال زندگی گزارے گا، اچھی زندگی گزارے گا۔ تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ شیاطین سے محفوظ ہو، نیک بنے، تو اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت ضروری ہے، قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی قرآن مجید پڑھو، قرآن پڑھو۔ ایسے جو حادثے پیش آتے ہیں دنیا کے اندر، تب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کثرت سے قرآن مجید ہم تلاوت کرتے رہیں، اور خاص طور پر اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، پروفیسر بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں جو کام کروانا چاہتے ہیں کرائیے، مگر بچوں کو حافظ ضرور بنائیے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب بھی ان کے گھروں بچے پیدا ہوتے تھے پہلے ان کو حافظ بناتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بچہ پہلے قرآن پڑھتا ہے اور پھر دیگر علوم پڑھتا ہے، پہلے قرآن پڑھتا ہے پھر دیگر علوم حاصل کرتا ہے، الگ الگ زبانیں، الگ الگ سبجیکٹ جب پڑھتا ہے، قرآن کی برکت کی وجہ سے سارے علوم اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، سارے علوم اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ہر بچے کو قرآن کا حافظ ہونا چاہیے۔ اور ہم نے بعض ملکوں کے بارے میں سنا ہے، غالباً لیبیا کے بارے میں، کہتے ہیں کہ لیبیا میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں پر قرآن مجید کا حافظ نہ ہو۔ معمر قذافی جہاں حاکم ہوا کرتے تھے رحمہ اللہ، تو اس طرح سے دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں کے حکمرانوں نے اپنے ملک کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کا بڑا اہتمام کیا ہوا ہے۔ اور ایک مشہور ملک سعودی عرب، جہاں سے پوری دنیا کے اندر قرآن کی تعلیمات عام کی جاتی ہیں، وہاں مجمع ملک فہد نامی پرنٹنگ پریس ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر جگہ جگہ قرآن فری تقسیم کیا جاتا ہے۔ قرآن کی آپ خدمت کرتے رہیں، اس لیے کہ قرآن کی خدمت کرو گے، قرآن پڑھتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری زندگی کو خوشحال بنائے گا، بلند کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے، فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔